الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ألف المسجد ألفه الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، عزیز برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے بعد یہ دوسرا جمعہ ہے۔ یہ سمجھیں کہ 10 سے 12 دن رمضان المبارک کو رخصت ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ نے ماہ مبارک عطا فرمایا اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادات کے ذریعے سے تقوی کا حصول کسی درجے میں ہمارے لیے ممکن بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کو چکھنے کا موقع دیا کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ ہم اس وقت یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک ہماری ابھی کی کیفیت ہے اور ایک رمضان کی کیفیت ہے۔ ایک ابھی کا صبح و شام ہے اور ایک رمضان کا صبح و شام تھا۔ اب انسان پوچھے نا کہ جی فرق کیا ہے، تو الفاظ میں نہیں بیان کر سکتا جی یہ فرق ہوتا ہے، بھائی وہ بھی صبح تھی یہ بھی صبح ہے، وہ بھی شام یہ بھی شام، وہ بھی رات یہ بھی رات، لیکن جو انسان کی ایمانی کیفیت اور انسان کے ایمانی جذبات رمضان میں تھے، انسان کے وہ جذبات کم ہو جاتے، وہ کم ہو جاتے۔ یہ جو تقوی انسان کو اللہ پاک عطا فرما دیتے ہیں نا، یہ تقوی انسان کو پورے سال لگاتار مسجد سے جوڑنے میں معاون اور مددگار ثابت ہو۔ یہ تقوی، یہ جو تقوی کی کیفیت ہے، پورا سال انسان کو اللہ کے گھر کے ساتھ جوڑ کر رکھتا ہے۔ لیکن رمضان گزرا، وقت گزرا، سب کچھ بدل گیا، لیکن ہماری روایت نہیں بدلی۔ ہم وہی کھڑے ہیں، ہمارا انداز نہیں بدلا۔ ہم جس نہج پہ چل رہے تھے نا رمضان سے پہلے، آج ہم اسی نہج پہ کھڑے۔
یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے کہ جو کیفیت مساجد کی، مسلمانوں کی مسجد میں جڑنے کے حوالے سے تھی، کیا آج وہ کیفیت ہے؟ نمازوں میں وہ جمع غفیر اور وہ مجمع جو رمضان میں ہمیں دیکھنے کو ملتا تھا، کیا آج وہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے؟ وہی روایات، وہی انداز، وہی نہج جو گزشتہ رمضانوں میں ہم نے کیا، رمضان کے گزرنے کے بعد جو ترتیب پہلے کی تھی وہ آج بھی ہے۔ پہلے کا رمضان ہوتا تھا مسجد آباد ہوتی تھی، رمضان مکمل ہو جاتا تھا مسجد خالی ہو جاتی تھی۔ ہم نے یہ رمضان اور دیکھ لیا، ہمیں ملا، اور ہم نے اس رمضان میں داخل ہونے کے بعد عہد و پیما کیے اور بڑا ارادہ رکھا کہ جی اب مسجدوں کو آباد کریں گے اور مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں گے، لیکن رمضان چلا گیا اور ہماری کیفیت اور ہماری روایت اپنی جگہ برقرار ہے۔ اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے کیا کہا جائے گا؟ ہم نے تو وعدے کیے تھے نا، اللہ سے وعدے کیے تھے کہ اللہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے، یا اللہ اب مسجدوں میں آنے کے پابند بن جائیں گے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ پھر ہمارے حالات بدلیں گے، پھر ہمارے اندر تبدیلی آئے گی؟ نہیں آئے گی، نہیں آئے گی۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے نا کہ رمضان میں انسان مسجدوں کو آباد کرنے والا، اور اللہ معاف کرے رمضان کے بعد مسجدیں ویران ہو جائیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ سوال ہے نا۔ اور اس کا مختصر سا یہی جواب ہے، اسی کا نام امتحان ہے، اسی کا نام امتحان ہے۔ ایک آدمی عمرے پہ گیا نا، حج پہ گیا، ایک ماحول بنا ہوا ہے نا، سبھی لوگ نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو حضرت بھی جا رہے ہیں نماز کے لیے ماشاءاللہ، وہاں تلاوتیں ہو رہی ہیں جی، حضرت بھی تلاوت میں لگے ہوئے جی ماشاءاللہ، لوگ وہاں روزے رکھنے پیر و جمعرات کے جی، حضرت بھی ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ پتہ جب چلتا ہے، جب اس ماحول سے کٹ کر انسان جب اپنے شہر میں آ جاتا ہے نا جی، اب کہاں، اب نمازیں ہیں، اب تلاوت ہے، اب پیر و جمعرات کے روزوں کا اہتمام ہے جی، اب نہیں۔ اصل امتحان تو یہ ہے نا، رمضان میں ماحول تھا، رمضان میں جوق در جوق اس ماحول کی وجہ سے ہم مسجدوں میں آ رہے تھے، رمضان کے جانے کے بعد اب امتحان ہے کہ اب وہ رمضان والا ماحول نہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ جی اب تم مسجدوں میں آنے والے ہو، اب تم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو؟ جواب ہمارے سامنے ہے۔ عید آئی، عید منائی، عید منانے کے بعد اگلے دن ہی سے ہی کاروبار بھی کھل گیا، دفتر بھی جانا شروع ہو گئے، اسکول بھی کھل چکے، تجارتی مراکز بھی کھل چکے، کاروباری لین دین بھی شروع ہو گئی، سب کچھ شروع ہو گیا۔ لیکن وہ جو رمضان کے اندر مسجدوں میں آنا تھا، اس مسجد کا راستہ انسان بھول گیا۔ یہ حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی ہے جس کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے۔ سارا طریقہ وہی شروع ہو گیا جو رمضان سے پہلے کا تھا۔ شعبان اور شوال میں فرق نہیں رہا، شعبان اور شوال میں فرق نہیں رہا، انسان وہی کھڑا ہے جہاں پہلے کھڑا۔ مسجدیں وہیں ویسی کیفیت میں آ رہی ہیں جیسے رمضان سے پہلے کی کیفیت تھی، جو رمضان سے پہلے کی کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ، وہ لوگ جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، مسجدوں کی آبادی کی فکر کرتے ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ مسلمان ہی مسجد کو آباد کرے گا نا جی، پہلی نشانی کیا ہے؟ وہ ایمان رکھنے والے ہوں گے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، مسجد کو وہ شخص آباد کرتا ہے، اس کے ذریعے سے مسجد آباد ہوگی جو مسجد میں نماز کے لیے آئے گا۔ اگر کوئی شخص مومن ہے لیکن مسجدوں میں نہیں آتا تو یہ آدمی مسجدوں کو آباد کرنے والا نہیں ہے، یہ مسجدوں کو آباد کرنے والا نہیں ہے۔ مسجدیں ہم خالی چھوڑ دیں اور پھر اپنے آپ کو کہیں کہ جی ہم ایمان والے ہیں، ہمارے ایمان میں تازگی نہیں ہے، ہمارا ایمان وہ تازہ نہیں ہے، اس کو تازہ رکھنے کے لیے مسجد میں آنا ہوگا۔
بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے، کسی نے ان سے یہ سوال کیا کہ جی لوگ رمضان میں تو مسجدوں میں آتے ہیں اور مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، لیکن جب رمضان چلے جاتا ہے تو رمضان کے جانے کے بعد وہ مسجدوں کا راستہ بھول جاتے ہیں اور مسجد کی آبادی ویسی آبادی نہیں ہوتی جیسے رمضان میں ہوتی ہے، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ تو فرمانے لگے کہ انسان کا یہ عمل بہت برا عمل ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس رب کو جس کو انسان رمضان میں پہچان چکا اور رمضان کے جانے کے بعد پھر اس سے انجان ہو جاتا ہے، یہ چیز اچھی نہیں۔ اللہ کو انسان بہت قریب سے دیکھ لیتا ہے، ایسا ہوتا ہے رمضان میں اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے، انسان کو معاملہ سمجھ میں آنے لگ جاتے ہیں کہ خالق کا نظام کیا ہے، اللہ کا نظام کیا ہے، انسان بہت قریب سے دیکھ لیتا ہے۔ لیکن جب رمضان چلے جاتا ہے وہ رب جس سے تعارف ہو چکا، اس کو کہتے ہیں نا جی سلام دعا ہو گئی، جس سے تعلق بن گیا، کچھ بات چیت شروع ہو گئی، رمضان کے جانے کے بعد اس رب سے پھر سے انجان ہو گیا، پھر سے انجان ہو گیا، پھر سے اس سے تعارف ختم، پھر سے اس سے سلام دعا ختم۔ اسے کیا کہیں گے؟ اس طریقے سے منہ موڑ لینا، اس طریقے سے پیٹھ پھیر لینا۔ ہم دعا کرتے ہیں نا اللہ ہمیں نمازی بنائے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں روزے کا پابند بنائے، اللہ ہمیں صدقہ دینے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، تلاوت قرآن پاک کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے دی رمضان میں، نمازوں کی توفیق بھی مل گئی، رمضان میں روزوں کی توفیق بھی مل گئی، رمضان میں زکوٰۃ دینے کی توفیق بھی مل گئی، گناہوں سے آدمی بچنے والا بھی بن گیا، مسجدوں میں آنے والا بھی بن گیا، قرآن پاک کی تلاوت کے کرنے والا بھی بن گیا۔ پھر کیا ہوا کہ انسان نے سب کچھ چھوڑ دیا؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں انسان کو دی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، انسان اللہ کے آگے پابندی کے ساتھ سجدہ کر رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا قرآن پاک پڑھ رہا ہے، بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے رو رہا دھو رہا ہے۔ اللہ نے یہ ساری نعمتیں دی اور رمضان کے جانے کے بعد انسان نے سب کچھ ضائع کر دیا۔ اللہ سے مانگا، اللہ نے دے دیا، لیکن انسان نے ان سب چیزوں کو خود سے چھوڑ دیا، خود سے چھوڑ دیا۔ اصل میں اس کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے نا۔ کس کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ کرنسی کی، کرنسی کی۔ کسی کے ہاتھ میں ایک مرتبہ نوٹ آ جائے نا، ان نوٹوں کو چھوڑے گا؟ پتہ ہے کتنا کارآمد ہے، کتنا فائدہ دے گا یہ، اس کی ویلیو کا اندازہ نہیں ہے کہ جو سب کچھ ملنے کے بعد انسان ان چیزوں کو چھوڑ رہا ہے، یہ تو پتہ وہاں چلے گا کہ جس چیز کو انسان سینے سے لگا کر رکھتا تھا وہ اللہ کے کیا مقام رکھتی تھے، اور جن چیزوں کی طرف انسان صرف رمضان میں توجہ دیتا تھا، پورے سال اس کو چھوڑ کے بیٹھتا تھا، اس کا اللہ کے یہاں کیا مقام تھا۔ یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا، یہ تو وہاں جا کر پتہ چلے گا۔ ایک صاحب منصب آدمی نا کسی کو ایک مرتبہ اپنے ہاں بلا لینا، وزیر اعظم صاحب کسی کو بلا لے کہ جی آج آپ نے ہمارے یہاں رات کا کھانا کھانا ہے، ٹھیک ہے جی، آدمی پوری زندگی اس کو یاد رکھے گا، جی مجھے فلانے صاحب نے اپنے ہاں بلایا تھا اور اس نے دعوت دی تھی اور میں وہاں گیا تھا اور میں وہاں جا کے دعوت کھا کر آیا ہوں، ان کا کھانا میں نے کھایا ہے، انہوں نے مجھے بلایا تھا خود۔ وہ دعوت نامے کو بڑا محفوظ رکھے گا، اور وہ اللہ جو مالک الملک ذوالجلال والاکرام، ہاں جی، جس کی حکومت پوری دنیا پر ہے، جس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا، وہ اللہ اس نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق دے دی، اس کے گھر ہم پورا مہینہ آتے رہے اور پھر ہم نے اس رب سے نگاہیں پھیر لی اور ہم اس گھر کا راستہ ہی بھول گئے۔ یہ کیسا ایمان والا ہے، یہ کیسا مومن آدمی ہے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل، اللہ کے عرش کے سائے کے سوا کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ فرمایا چند لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان لوگوں میں ایک آدمی کون ہے
ایک آدمی وہ ہے قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ اٹکا رہتا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہتا ہے، یہ آدمی عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ اہمیت کا پتہ اسی دن چلے گا۔ یہ جو سخت گرمی ہوتی ہے نا، آدمی کو جب سخت گرمی لگتی ہے، آدمی کہتا ہے کوئی درخت مل جائے تھوڑی دیر کے لیے وہاں کھڑا ہو جاؤں، تاکہ یہ جو لو چل رہی ہے اس سے تھوڑی دیر کے لیے میں محفوظ سو جاؤں۔ یہ تو دنیا کی گرمی ہے، اور وہ آخرت کی گرمی، وہ آخرت کی تپش، وہ آخرت کا سورج، اس کا وہاں پر روشن ہونا اور اس کا وہاں پر تپنا اور اس کا وہاں پر جو ہے وہ تیز ہونا، اس کی شدت کا بڑھنا، انسان اندازہ نہیں لگا سکتا کہ اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ اور اس موقع پر اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نصیب والے لوگ ہوں گے، خوش نصیبی ہوگی، نیک بختی ہوگی کہ جن کو یہ چیز نصیب ہوگی۔ اور کس عمل سے نصیب ہوگی؟ مسجدوں کے ساتھ جڑنے سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر المشائین فی الظلم الی المساجد، ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ کن لوگوں کو؟ جو اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں، جو عشاء کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں، جو فجر کی نماز میں مسجد میں آتے ہیں، ان لوگوں کو جو اندھیرے میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتے ہیں، جن کے قدم اندھیرے میں مسجد کی طرف آتے ہیں، کس چیز کی خوشخبری سنا دیجیے؟ بالنور التام یوم القیامہ، مکمل نور اللہ پاک ان کو عطا فرمائیں گے۔ مکمل نور انسان کو اللہ تبارک و تعالی قیامت والے عطا فرمائیں گے، اس شخص کو جو اندھیرے میں بھی مسجدوں کی طرف آنے والا۔ ہماری یہاں فجر کی نماز کی کیا کیفیت ہو گئی، ہماری یہ دیگر نمازوں کی کیا کیفیت ہو گئی۔ مسجدوں میں تل بھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، اور آج کا نظام کیا ہو گیا؟ انسان بدل گیا، انسان کی کیفیت بدل گئی۔ رمضان چلا گیا، مسلمان تو نہیں گئے نا۔ وہ ہم نے عربی کے ایک مقولہ ذکر کیا تھا نا، ذهب الضيوف وبقي الاهل، مہمان چلے گئے اور گھر والے باقی رہ گئے۔ گھر میں مہمان آتے ہیں نا، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، اور کون باقی رہ جاتا ہے؟ گھر والے باقی رہ جاتے ہیں۔ اس وقت مساجد کا جو حال ہے وہ یہ حال ہے، یہ منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ جی مہمان آئے تھے، ایک مہینہ یہاں رہے اور ایک مہینے کے بعد وہ یہاں سے رخصت ہو گئے اور صرف گھر والے باقی رہ گئے۔ اب اللہ کے گھر والا کون کون ہے، یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا، یہ ہمیں ثابت کرنا ہوگا۔ پورا سال اس کی مشق کرنی ہوگی، اللہ کے گھر کے ساتھ جڑ کر یہ بتانا ہوگا ہم مہمان نہیں تھے، ہم مہمان نہیں تھے، ہم تو اللہ والے ہیں، ہم تو اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں اپنا کردار ادا کرنے والے ہیں، ہم یہاں پر وقت لگانے والے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی کے اندر یہ روایت ذکر فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جناب نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، من احب اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مجھ سے بھی محبت کرے، اور فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ کس سے محبت کرے؟ میرے صحابہ سے محبت کرے، اور فرمایا کہ جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ قرآن سے۔ اور پھر فرمایا کہ جو قرآن سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسجدوں سے محبت کرے۔ کس سے محبت کرے؟ کیسی لڑی جوڑی ہے، مسجد، اس سے اوپر قرآن، اس سے اوپر صحابہ، اللہ کے نبی، اللہ کا۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ نبی سے محبت کرے، جو نبی سے محبت کرتا ہے نبی کے عاشقین اور صحابہ سے محبت کرے، اور جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ قرآن سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے، اور جو قرآن سے محبت کرے ایسا ہو نہیں سکتا کہ وہ مسجد سے محبت نہ کرے، وہ مسجد سے بھی محبت کرے۔ اور پھر آگے ذکر فرمایا کہ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، یہ مسجدیں واضح الفاظ ذکر فرمایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، اور فرمایا کہ اس میں اللہ نے برکتیں رکھی ہیں، جو یہاں آئے گا اللہ اس کو بھی یہ برکتیں عطا فرمائے۔ جو آدمی مسجد کے اندر مشغول رہے گا اللہ اس کے کام بنائے گا۔ ایک آدمی مسجد میں آتا ہے، ٹائم لگتا ہے نا نماز میں،
جو آدمی یہاں ٹائم دے گا اللہ اس کے کام بنائیں گے. ایک چیز یہ ذکر فرمائی اور فرمایا کہ جو یہاں آ کر مشغول ہوگا اللہ اس کی چیزوں کی حفاظت فرمائیں گے, اللہ اس کے سامان کی حفاظت فرمائیں گے. یہ امام صاحب کا فتویٰ نہیں, یہ حضور کا فتویٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور کیا چاہیے, کتنی واضح باتیں ذکر فرما دی. اس میں کہیں یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرنا ہے تو صرف رمضان میں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو مسجد کے ساتھ جوڑا اور رمضان ہوا, عید آئی اور ہم گئے, رمضان گیا اور ہم گئے. یہ مومنین کی علامت نہیں ہے, یہ مومین کا طرز عمل نہیں ہے. کب تک یہ روایت, یہ انداز برقرار رہے گا؟ کب تک ہم یہ سب کچھ کرتے رہیں گے کہ رمضان آتا تھا ہم مسجد کے ساتھ جڑ جایا کرتے تھے, رمضان چلے جائے گا اور ہم مسجد سے چلے جائیں گے؟ یہ چیز کب تک چلتی رہے گی؟ اس سے پہلے کہ ہم چلے جائیں اپنے آپ کو سیدھا کر لیں, اس سے پہلے کہ اللہ کا نظام چلے ہم اپنے آپ کو اللہ کے نظام کے ماتحت بنا لیں. اس سے پہلے کہ ہمیں مجبور کر دیا جائے کہ ہمیں مسجد میں ہی آنا ہے, ایسے حالات اللہ کی طرف سے آ جائیں اور انسان اللہ کی پکڑ میں آ جائے. جب انسان اللہ کی پکڑ میں آتا ہے نا, پھر انسان کو اللہ ایسا یاد آتا ہے کہ پہلے ایسا اللہ یاد نہیں آیا ہوگا. اس سے پہلے کہ ایسے اللہ یاد آئے, خود انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والا بن جائے, اس کی آبادی کی فکر کرنے والا بن جائے. کوئی ایک نماز پڑھ کر اپنے آپ کو بڑی ذمہ سمجھ لینا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی نعمتوں سے ہم ہر روز فائدہ اٹھاتے ہیں, ایسا ہی ہے نا. کوئی ایک شخص ایسا ہے جو کہتا ہو کہ جی نہیں, میں ہفتے میں 3 دن اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتا ہوں, بقیہ نہیں اٹھاتا. اللہ کی نعمتوں سے ہر روز فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن آتے صرف جمعے میں مسجد میں. اللہ کی نعمتیں پورے ہفتے استعمال کرتے ہیں, لیکن اللہ کے آگے سجدہ کرنے کے لیے ہفتے میں 1 دن مسجد میں آتے ہیں. وہ آفس والے, وہ دفتر والے جو چند ہزار روپے دے دیتے ہیں, انسان وقت پر پہنچتا ہے, وہاں پر تھمپ لگاتا ہے اور پورا کام کر کے جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ چند ہزار روپے یہاں سے ملتے ہیں. اللہ کی نعمتیں, اللہ کے احسانات, اللہ کا کرم, اللہ کی یہ جو عطائیں ہیں, اس کی جو نوازشات ہیں, یہ انسان کے لیے کم ہے کیا؟ ان کے لیے پورا مہینہ چھٹی والے دن بھی بلائیں گے تو بھی جائیں گے, اور یہاں پر ہفتے میں 1 دن آئیں گے, جمعے کی نماز پڑھ کر چلے جائیں گے. یہ اللہ کی نعمتوں جو اللہ نے دی, یہ اس کی شکر گزاری ہے, یہ اس کی شکر گزاری ہے ہماری طرف سے. دنیا والا ایک مرتبہ بلا لے, ایک مرتبہ انویٹیشن آ جائے, جی ہماری بچی کی شادی ہے, بچے کی شادی ہے, آپ نے آنا ہے, ضرور جائیں گے. جی ہمارا پرانا تعلق ہے, جی انہوں نے کارڈ بھیجا ہے, آئے تھے دینے کے لیے, نہیں دور بدل گیا, واٹس ایپ کیا تھا, اچھی بات ہے, ٹھیک ہے جائیں. اللہ دن میں اللہ کا منادی 5 مرتبہ بلاتا ہے کہ تمہیں اللہ بلا رہے ہیں, انسان اس کے لیے تیار نہیں, انسان اس کے لیے تیار نہیں ہے. کیا پیغام دے رہے ہیں, کیا میسج دے رہے ہیں؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ دنیا والوں کے بلانے پر حاضر لبیک, اللہ کے بلانے پر اللہ کا منادی اللہ کے لیے بلا رہا ہے, اللہ کے آگے سجدہ کرنا ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے. کیا آ نہیں سکتے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ آ سکتے ہیں, پورا مہینہ آئے ہیں, پورا مہینہ آئے ہیں, اور عشاء میں تو ایسے آئے ہیں کہ 1.5 گھنٹہ مسجد میں رہے ہیں. کر سکتے ہیں, ہو سکتا ہے, لیکن تیار نہیں ہے, تیار نہیں ہے. کیوں تیار نہیں ہے بھائی؟ اس کا جواب کون دے گا؟ آج یہ سوال یہاں ہو رہا ہے, کل یہی سوال وہاں ہوگا. ہم سب عبادات کے لیول کو اچھے لیول پہ انسان فائز ہو سکتا ہے, تیار نہیں ہے. مسجدوں میں آئیں, مسجدوں کو آباد کریں, فرشتوں والا ماحول ہے, گناہوں سے انسان محفوظ رہتا ہے, بدنگاہی سے انسان محفوظ ہے, غلط سننے سے انسان محفوظ ہے, غلط بولنے سے انسان محفوظ ہے, اس کے ہاتھ ہیں, اس کے پاؤں ہیں, وہ گناہوں سے محفوظ ہیں, نیکیوں میں انسان لگ جاتا ہے. وہاں جو پاؤں رکھا بایاں کے دایاں, پہلے کون سا رکھنا ہے؟ دایاں رکھ کر اندر داخل ہوا, دعا پڑھی, اعتکاف کی نیت کی, صرف آ کے بیٹھ بھی گیا نا,
بس نیکیاں شروع ہو گئی، نیکیاں اس کی لکھنا شروع ہو گئی. جب تک وہ مسجد میں رہے گا وہ نیکیاں اس کی لکھتی چلی جائیں گی. پھر اس نے دیکھا کہ وہ قرآن پڑھ رہا ہے تو میں بھی تو پڑھ سکتا ہوں نا، میں بھی تو پڑھ سکتا ہوں جی، میں بھی پڑھ لوں. دیکھا کہ وہ نفل پڑھ رہا ہے، چلو جی میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں. چلو جی وہ دعا مانگ رہا ہے، چلو جی میں بھی دعا. نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، لیکن شرط یہ کہ نیکی کے ماحول میں آنا ہے. رمضان میں اللہ نے یہ ماحول بنا کے دیا، اس کے بعد ہم نے اب ماحول کو قائم دائم رکھنا ہے. یہی تو امتحان ہے، اسی پر تو اللہ پاک دیں گے. تو عزیز دوستو، جو تبدیلی رمضان کے جانے کے بعد ہم میں آ چکی، اس تبدیلی کو ختم کر کے رمضان والا مسلمان بننا ہے. اسی میں ہے نجات، اسی میں کامیابی، اسی میں ترقی، اسی میں انسان کے لیے فائدہ، اور اسی میں انسان کے لیے اخروی نجات اللہ پاک نے رکھی ہے. ورنہ جیسے ہم بدل گئے ویسے اللہ کا نظام اللہ نہ کرے وہ بدل جائے گا. اگر ہم بدل گئے، ہم رب کو بھول گئے، اور رب اگر ہمیں بھول گیا نا تو ہمارا پھر کوئی مددگار نہیں ہوگا، ہمارا ہاتھ تھامنے کے لیے کوئی نہیں ہوگا، ہمیں سہارا دینے کے لیے کوئی نہیں ہوگا. ایسے گریں گے اللہ نہ کرے کہ اٹھنا مشکل ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام تر باتوں پر کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.